آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ میں مسلمانوں کو کیسے ستایا گیا۔ انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، سخت بھوک پیاس میں انہیں تڑپایا گیا، اور 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 13 سال تک یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ قربان جائیے ان باہمت مومنوں کے ایمان پر، ان کی استقامت پر، ان کے صدق و اخلاص پر، ان کے صبر و ایثار پر، کہ انہوں نے ان تمام ظلموں کو برداشت کیا اور شاہراہ اسلام سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ 13 سال تک ظلم کی یہ آگ جلتی رہی اور اس آگ میں جلنے والے کندن بنتے رہے اور اس آگ کو جلانے والے وحشیانہ قہقہے لگاتے رہے۔ لیکن جب 13 سال بعد بھی یہ آگ نہ بجھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی صورت میں اسلامی دعوت کا ایک مرکز عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بائی اور گھر بار مہیا کر دی ہیں جہاں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو، اس لیے تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ لوگ جماعتیں بنا بنا کر ہجرت کرنے لگے، لیکن مکہ سے ہجرت کرنا کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی کھیل نہیں تھا۔ قریش نے ہجرت سے روکنے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی، لیکن مسلمان بھی چونکہ قدم آگے بڑھا چکے تھے اس لیے وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ خود سوچئے کہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا خاندان چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے ہم ایک جھونپڑا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ آج دنیا کمانے کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی قطر جا رہا ہے۔ ان کے جانے پر سب خوش ہوتے ہیں، پورے خاندان والے خوش ہوتے ہیں، بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ واپس آئے گا تو اپنے ساتھ ڈالرز لے کر آئے گا، پاؤنڈز لے کر آئے گا، ریال لے کر آئے گا، درہم دینار لے کر آئے گا، اس لیے سب خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس بیچارے کو وہاں چوکیدار بننا پڑے، چاہے جمعدار بننا پڑے، چاہے کسی کی ٹوکری اٹھانی پڑے، چاہے بیچارے کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جب واپس آتا ہے تو اس کا ہار پھول لے کر اس کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے، اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے، تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ لیکن مکہ والے جو اپنا گھر بار چھوڑ رہے تھے تو اس سے ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، وہ اسلام کا مرکز تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں۔ کسی کو اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، کسی کو بہن بھائی چھوڑنے پڑے، کسی کو بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو بچے چھوڑنے پڑے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس چکا تھا کہ وہ ایمان کی خاطر سارے جہاں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تو تم غریب تھے، فقیر تھے، مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور تم نے مکہ میں اتنا مال کمایا کہ اب تم امیر بن گئے ہو، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سارا مال تم لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ، ہم ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ جن کے ہاں مال کی تو قیمت تھی لیکن ایمان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ اپنا سارا مال و اسباب تمہارے حوالے کر دوں تو پھر تم مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں پھر تم جا سکتے ہو۔ تو چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے پھر ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے،
صہیب نے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے، اور یہ سودا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی قربانی دے دی اور جنت کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے صہیب تو نے مال کی قربانی دے کر میری جنت کو خرید لیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لے آؤ سارے ایمان والے اپنی جانیں، اپنے اموال، وہ مال اور وہ جانیں جو میں نے ہی تمہیں دی ہیں، آج میں ہی تم سے خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی مغفرت دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنے خوشنودی کا پروانہ دوں گا۔ آؤ تو صحیح، سودا کرو تو صحیح۔ آج بھی سودے بازی ہو رہی ہے اور خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم محروم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی محروم ہے۔ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے اموال دے رہے ہیں اور جنت کو خرید رہے ہیں۔ یوں صحابہ کرام اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہجرت کرنے لگے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ خود تو آپ ظالموں کی جرمٹ میں گرے رہے اور اپنے صحابہ کو دارالامن کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن آج کل ہمارے لیڈروں کو دیکھے تو ان کے جالے ان کو مصیبت میں چھوڑ کر خود دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ نعرہ لگانے والے جالے بیچارے جیلوں میں گلتے سڑتے ہیں، اور لیڈر صاحب ترقی یافتہ ملکوں میں عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان لیڈروں سے ذرا نظر ہٹا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر خوف میں صحابہ کے ساتھ آپ پیش دکھائی دیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اگر صحابہ اکرام بھوکے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے۔ اگر صحابہ اکرام پوری رات جاگتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چین کی نیند نہیں سوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیسے ظلم ہو رہا تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور خود اس وقت ہجرت کی جب مکہ میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہا۔ اور وہ رات قیامت کی رات تھی جب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوداع کہنے کا ارادہ کیا، اور دوسری طرف مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی تھی۔ اور کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے، چاہے وہ تدبیر کرنے والا پروفیسر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مشرکوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کو گھیر لیا۔ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ کب حضور باہر آئیں گے اور ان پر وار کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منصوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کے توڑ سے بھی آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور، ان کے آگے سے گزرنا تمہارا کام ہے، اور ان عقل کے اندھوں کو آنکھوں سے اندھا کرنا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تھوڑی مٹی اٹھائی اور ان کے سامنے سے نکلے ان کے چہروں کی طرف مٹی پھینکی۔ وہ عقل کے اندھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے۔ تو بڑے بڑے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ارے تم کس کے انتظار میں ہو؟ تم محمد کے انتظار میں ہو، حالانکہ وہ تو کب کے جا چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جانے سے پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا لیا تھا اور لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دی تھی اور انہیں تاکید کی تھی کہ یہ امانتیں ان کو حوالے کر کے تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ مشرکوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا، چنانچہ وہ ان کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو انہیں بڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔